حضرت کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ایک شعر دے نال بطور تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہواں گا۔ علامہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا، رمز قرآن از حسین آموختین، رمز قرآن از حسین آموختین، ز آتش او شعلہ اندوختین۔ اقبال فرماتے ہیں قرآن دے رموز آج ہر طرف اقبال دے نام دا چرچا ہے، شورا ہے، ہر بندہ اقبال و سلامی عقیدت پیش کردا ہے کہ اقبال فیلسوف اسلام بھی ہے، اقبال وقت دا صوفی بھی ہے، اقبال وقت دی فکر دا مجدد بھی ہے۔ کسی نے اقبال کو پوچھا، اقبال اس قدر تیرے تے راز کیویں آشکار ہوئے، اس قدر معنی تو کیویں واقفیت ہوئی، قرآن دے اس قدر معنی مطالب مفاہیم تیرے تے کیویں واضح ہوئے۔ اقبال نے فرمایا میں اور کتوں نہیں سکیا، قرآن سکھیا ہے حسین ابن علی کولوں سکیا ہے۔ اقبال جیسا فرد فرید، آپ نے فرمایا میں قرآن دے رموز اور معانی سکھے نے تے حسین ابن علی کولوں سکھے نے۔ از حسین آموختیم، جمع متکلم دسی کا استعمال کیتا، فرمایا صرف میں ہی نہیں، فرمایا 1400 سال دی تاریخ اٹھا کے ویکھ، اگر تفسیر کبیر دا امام رازی بھی نظر آئے، اگر تفسیر روح المعانی دا علامہ علوسی بغدادی بھی نظر آئے، اگر ابن کثیر بھی نظر آئے، اگر ابن جریر طبری بھی نظر آئے، اگر تاریخ حدیث اندر، تاریخ تفسیر اندر، تاریخ اسلام اندر اگر کوئی بندہ قرآن دی عظمت دا جھنڈا بلند کرتا نظر آئے گا، قرآن دی عظمت تے پیرا دیندہ نظر آئے گا، اقبال نے فرمایا سارے دا سارا فیض کربلا والے حسین دی بارگاہ چو آیا ہے، سارا فیضان حسین ابن علی دی بارگاہ چو آیا۔ اور اگلا جملہ اقبال نے حد کر دیتی، آپ نے فرمایا ز آتش او شعلہ اندوختیم، آپ نے فرمایا آج اگر اقبال دے دل اندر عشق دی بٹی مچل رہی ہے، علی حیدر ایک موزہ ہے، اس مقام تے ایک فقیر آرام کر رہا ہے، اور ایسا فقیر کہ حضرت سیدنا فاتح قادیانیت، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جدو آپ اس فقیر دی مزار تے حاضری دیندے سن اور آپ اس مقام تے جا کے فرمایا کردے سن، علی حیدرہ ساڑے کول چنگاریاں نے، تیرے کول عشق دی بھٹی سو لگ رہی ہے۔ اس قدر ممتاز شخصیت سلسلہ عالیہ چشتیہ دی، انہوں نے فرمایا بھٹی تتی تیرے عشق والی، شاید میں سمجھا سکتا تھوڑا سا اس کا والی عمر اس کی مڈ کھول دیں، اللہ سلامت رکھے۔ بھٹی تتی تیرے عشق والی جڑی بھڑکے تے باہ باہ کرے، عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کھول عشق کھڑا واہ واہ کرے، سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے تے یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جڑا اپنا آپ نہ مارے ہے در و جنت دی کی چاہ کرے۔ اقبال نے فرمایا اگر کسے بندے دے کول عشق دا سودا موجود ہے، عشق دی سوغات موجود ہے، اگر کوئی عشق دی دنیا دا کوئی بیوپار اور تاجر نظر آندا ہے، اقبال نے فرمایا اگر اس نو کوئی عشق دی خیرات ملی ہے تے یاد رکھنا اس عشق دی خیرات ملی ہے جڑی اگ کربلا اندر جل رہی ہے۔ فرمایا اگر علی حجویری نو عشق دا حصہ ملیا، اگر معین الدین اجمیری نو عشق دی چنگاری ملی، اگر فرید الدین نو عشق دا قطرہ ملیا، اگر احمد رضا اعلی حضرت دا تاج پا کے دنیا اسلام تے جلوگر ہویا، اگر دنیا تے ضیاء الامت بن کے کوئی چمکیا، آپ نے فرمایا جنوں بھی عشق ملے آئے حسین ابن علی دی بارگاہ چو ملے آئے۔ اس قدر شخصیت نے فرمایا رمز قرآن از حسین آموختیم، آپ نے فرمایا قرآن سکھی آئے تھے حسین ابن علی کو سکھی آئے۔ سوال اتنا ہے آخر قرآن اور حسین اندر ربط کی ہے، حسین اور قرآن اندر اگر اقبال فرما رہے ہیں حسین دی بارگاہ جو قرآن سکھے آئے، آخر کوئی نہ کوئی ربط ہوئے گا۔ حضرات تاریخ اٹھا کے دیکھو، کتب حدیث اس بات دی گواہ نے، میرے کریم آقا نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا نے صحابہ کرام نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ایک ایسا چارٹر عطا فرمایا جڑا رہندی دنیا تک بنی نو انسانیت دی ہدایت اور فلاح و بہبود واسطے کافی ہے۔ میرے آقا نے مختلف چیزاں وال اشارہ فرمایا، حضور نے ایک چیز بیان کی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا انی تارکن فیکم الثقلین، یہ مقام ہے
جدو آیت دا نزول ہو چکیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام مکمل ہو گیا، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا یاد رکھنا انی تارکن فیکم الثقلین، فرمایا میں تواڈے چ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ذرا مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ، فرمایا میں تواڈے چ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آقا کیڑیاں کیڑیاں، فرمایا کتاب اللہ ہے و عطرتی، فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا بَعْدِي او کما قال، فرمایا اگر مضبوطی نال پکڑ لیا تے یاد رکھنا لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے۔ میرے آقا نے ہدایت واسطے دو چیزاں عطا کیتیاں، ایک اللہ دا کتاب قرآن مجید اور دوسری اہل بیت۔ حضرات چھوٹا جا سوال ذہن اندر ابھردا ہے، جدو ہر چیز دا ذکر قرآن اندر موجود ہے، قرآن جامع العلوم ہے اور اللہ کریم قرآن مجید اندر اعلان فرماندا ہے۔ او عزیزان گرامی توجہ فرما دے جانا، خالق کائنات دا قرآن پروردگار عالم نے اعلان فرمایا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کائنات دی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں، چاہے خشک ہے چاہے تر ہے، الا فی کتاب مبین، لیکن کتاب مبین اندر ہودا ذکر موجود ہے۔ توجہ کرنا، علماء تشریف فرمان ہے، پروردگار عالم نے استعارے دی زبان اندر ارشاد فرمایا کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن اندر، توجہ فرمانا، جدا ذکر قرآن اندر موجود نہ ہوئے۔ حضرات محترم، خشک و تر چیز تو مراد ہے، اللہ کریم نے فرمایا کائنات اندر کوئی زندہ اور مردہ چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن اندر موجود نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، میرے کریم آقا دے چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحیح بخاری دی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میری 6 سال دی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کسی موقع تے اتفاق کر لو، کتنی عمر ہے؟ سارے مل کر بولو کتنی عمر ہے؟ 6 سال۔ آپ فرماندے نے 6 سال دی عمر ہے اور 6 سال دی عمر اندر ہی مینوں صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، کریم آقا علیہ السلام دی صحبت اور کاملہ اور اکسیر میسر آئی۔ فرماندے نے ایک دن ایسا آیا، اس حدیث پاک دے شارحین نے 2 شان نزول اور شان ورود بیان کیتے نے۔ پہلا شان نزول اے ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ایک دن سحری دا ویلا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مدانو رات سجن دی سوتیاں آن جگاوے۔ اور رومی کشمیر نے اگلی گل بھی کہتی، فرمایا جنہ حال سویرے جتے او حالی ہو گئے پکے، جنہ حال سویرے جتے او حالی ہو گئے پکے، تم ہی جاگ محمد بخشامہ یار تیرے ول تکے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے میرے کریم آقا علیہ السلام تہجد دے ویلے اٹھے، میری عمر 6 سال ہے، میں کیتا ہے میں وضو دا پانی گرم کیتا، حضور نو وضو کروایا، میرے کریم آقا نے تہجد دی نماز واسطے مینوں اپنے نال کھڑا کیتا۔ ہن میرے کریم آقا صاحب شریعت نے، میرے کریم آقا جویں چاہن کر سکدے نے، میرے آقا نو رب کائنات نے مختار کل بنایا اور اے عقیدہ بریلی دے تاجدار نے عطا فرمایا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی امام اہل سنت بولے اور آپ نے ارشاد فرمایا کائنات اندر ایک ذات ایسی ہے جنہوں رب کائنات نے بے مثال بنایا۔ امام اہل سنت تو کیڑی ذات ہے؟ آپ نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا میرے کریم آقا جو چاند کر سکتے ہیں، ساڑے واسطے حکم ہے امام کھڑا ہوئے تے مقتدی واسطے حکم ہے جس مقام تے امام دی ایڑی ہے اس مقام تے مقتدی دے قدم دا اگلا حصہ ہونا چاہیے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اسی مقام تے کھڑا ہویا، لیکن میرے کریم آقا نے مہربانی فرمائی مینوں پکڑ کے اپنے نال کھڑا کیتا، اپنے نال کھڑا کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز خدا دی پڑھی جا رہی ہے، نماز اندر انقطاع نہیں آیا، نماز اندر میرے کریم آقا نے اگے کیتا۔
قربان جاؤ اگلا جملہ حدیث دا بڑا لاجواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے ہیں جو حضور نے اگے کھڑا کیتا نا میرے دل اندر خیال آیا عبداللہ تو کتھے سرکار دی ذات کتھے. نماز خدا دی خیال مصطفیٰ دا. حضرت عبداللہ فرماندے ہیں اس خیال دے پیش نظر میں تھوڑا جا پیچھے ہٹایا, میں قدم پیچھے ہٹا لے. سرکار نے نماز مکمل کی تھی, نماز مکمل ہو گئی. میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ میں جے نال کھڑا کیتا ہے, میں جے پکڑ کے نال کھڑا کیتا ہے پیچھے آن دی وجہ کی ہے. آؤ عزیزان گرامی توجہ فرمان دے جانا. میرے کریم آقا دا غلام اور میرے کریم آقا دے چچا زاد بھائی بولے عرض کر دینے ودہا دے چہرے والے یا واللیل دیاں زلفاں والے یا مزاغل بسر دے نینا والے یا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے یا سیدی یا رسول اللہ. آقا جڑے ویلے تساں کھڑا کیتا تواڈے حکم دے پیش نظر آقا میں تواڈے نال آ کے کھڑا ہو گیا, تواڈے مقابل کھڑا ہو گیا. لیکن سونیا پھر خیال آیا عبداللہ تو کتھے, آمینہ دا لال کتھے, اچھی کہہ دیو تو کتھے, آمینہ دا لال کتھے. آقا میں پیچھے ہو گیا. میرے کریم آقا مسکرائے. میرے آقا انہوں ادب اتنا پسند آیا. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کے رب کائنات دی بارگاہ اندر دعا منگی. میرے آقا رب کائنات دی بارگاہ اندر عرض کر دینے اللہم علمہ علم الکتاب. میرے آقا رب کائنات دی بارگاہ اندر عرض کر دینے اے پروردگار عالم عبداللہ میرا چچا زاد بھائی ہے, یا اللہ تیرا حبیب تیری بارگاہ اندر عرض کر رہے آئے یا رب العالمین عبداللہ نو اپنی کتاب دا علم عطا فرما دے. حضرت عبداللہ فرما دینے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا. ایک روایت مزید موجود ہے. میرے کریم آقا نے دعا منگی اللہم علمہ علم التاویل او کما قال, یا اللہ عبداللہ نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے میرے آقا نے کہہ دیتا رب نے قبول کر لیا. او دی بجائے وے امام اہل سنت نے فرمایا رب کائنات قبول فرما دے. او دی بجائے وے کون دے مل کر کہہ دیو تاکہ تواڈی بھی حاضری لگ جائے. اور کسی نے بڑی سونی گل کیتی کہندا ہے جیڑی ذکر نبی وچ بولے نا اس چپ زبان دا کیا فائدہ, پڑے کلمہ سینے بغض رکھے انج دل بے ایمان دا کیا فائدہ, کھڑا درتے ہوئے کرے چور چوری ایں جے نگران دا کیا فائدہ, کھڑا درتے ہوئے کرے چور چوری ایں جے نگران دا کیا فائدہ. او جیڑی ذکر نبی وچ بولے نا اس چپ زبان دا کیا فائدہ. اس زبان میں رب کائنات نے امام الانبیاء دی صفت و ثنا واسطے دیتیاں نے. میرے آقا دی بارگاہ اندر کہہ لو کون دے تا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا ماں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میرے کریم آقا نے دعا فرمائی, رب کائنات نے دعا نو شرف قبول عطا فرمایا. آپ نے فرمایا ویلا گزردا رہیا, زمانہ گزردا رہیا, مرور وقت دینال رب کائنات نے قرآن دے ایسے پنہا مانی مجھتے آشکار فرمائے. آپ فرما دینے اگر میرے اونٹ دی نکیل بھی گم ہو جائے لو داع منی کال بعیرن لطلبتها من القرآن. آپ نے فرمایا اگر میرے قرآن دی رسی گم ہو جائے آپ نے فرمایا میں رسی دی تلاش واسطے وادیاں دے چکر نہیں لاواں گا, لوکاں کو جا کے استفسار نہیں کراں گا, کسی کو جا کے جانچ پڑتال نہیں کراں گا. عبداللہ رسی کیویں ملے گی؟ آپ نے فرمایا خدا دی قسم ہے میرے آقا نے فرمایا ہے یا اللہ عبداللہ نو جامع القرآن جامع العلوم قرآن دا علم عطا فرمایا. آپ رب کائنات دی بارگاہ اندر دعا کر دینے رب کائنات نے شرف قبولیت بھی عطا فرمائی. آپ فرماندے اگر میرے اونٹ دی رسی گم ہو جائے تلاش دا طریقہ ہے وے میں قرآن کھول لواں گا. آپ فرماندے قرآن کھول کے بہ جاواں گا اور قرآن کو سوال کراں گا 10 میرے اونٹ دی رسی کس مقام تے گم ہوئی ہے. میں پہلے عرض کر چکے ہیں اللہ دا قرآن کہندے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جد ذکر قرآن اندر موجود نہ ہوئے. جس قرآن اندر عبداللہ بن عباس دی اونٹ دی رسی دا تذکرہ موجود ہے اس قرآن اس کوئی کمی ہے؟ گاج کے بولو
اس قرآن دے تبیان اندر، قرآن دے بیان کرن اندر، قرآن دی وضاحت اندر اور قرآن دی گہرائی اندر کسی شے دی کمی ہے؟ جدو قرآن وچ کسی شے دی کمی نہیں تے میرے آقا نے نال اہل بیت نوں کیوں جوڑیا؟ جدو ہر چیز قرآن وچ موجود ہے، قرآن ہدایت واسطے کافی و شافی ہے، قرآن تو بعد اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی، قرآن اس قدر جامع ہے، پھر نال اہل بیت نوں کیوں جوڑیا؟ حضرات وہ وجہ ہے، علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھیا، وہ فرماتے ہیں جدوں بھی کسی علم دا تسی حصار کرنا چاہو، کسی علم دا مطالعہ کرنا چاہو، اس علم اندر دو چیزاں ہوندیاں نے، ایک ہے پہلے او دی تھیوری، دوسرا ہے او دا پریکٹیکل۔ ایک او دی تھیوری ہے، دوسرا او دا پریکٹیکل ہے۔ انہاں فرمایا میرے کریم آقا ارشاد فرماندے نے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تہاڈے اندر دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہاں۔ حسین ابن علی دے وزن دا اندازہ لانا ہوئے تے غور کرو، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت بہت وزنی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ انہاں فرمایا قرآن جامع العلوم ہے، قرآن تھیوری ہے، اہل بیت اس تھیوری دا پریکٹیکل ہے۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت دا گج کے بولو نا، اہل بیت دا پریکٹیکل نے۔ ہن ایک مثال عرض کراں، قاری صاحب قبلہ ہونے قرآن دی آیت پڑھ رہے سن، اہل اسلام دا ایک متفق عقیدہ ہے اور اس عقیدے اندر کسی قسم دے جھول دی بھی گنجائش نہیں کہ شہید زندہ ہے۔ شہید کی ہے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ رب کائنات نے فرمایا اے زمانے والوں یاد رکھنا، نشے کتی نشے سری عرض کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا جڑے لوگ میری بارگاہ اندر قتال کردیاں جہاد کردیاں میری بارگاہ اندر جان دا نذرانہ پیش کر دے من، رب کائنات فرماندا ہے انہاں لوکاں نوں مردہ بھی نہیں کہنا، انہاں لوکاں نوں مردہ بھی ذہن دے کسی گوشے اندر خیال ابھر سکدا سی، کہنا نہیں، دل اندر خیال لیان دی اجازت ہوئے گی۔ اگر ذہن اندر کوئی وہم آ جائے، اگر ذہن دے کسی کروڑویں حصے اندر کسی گوشے اندر ایک خیال آ جائے، چلو کہن دی اجازت نہیں، شہید ہے تے مردائی دل وچ خیال آ جائے، اگے اللہ کریم نے فرمایا بلا علماء تشریف فرمان استدراک واسطے آندا ہے، سابقہ کلام اندر جڑا اشکال ہوئے، تشکیک ہوئے، شک ہوئے، اس انہوں دور کرن واسطے آندا ہے۔ فرمایا یاد رکھنا، فرمایا تسی نہیں شعور رکھتے، بل احیاءن، فرمایا بلکہ او لوگ زندہ نے، بلکہ وہ لوگ زندہ نے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن فرمایا تسی لوگ شعور نہیں رکھتے، تواڈے شعور دی اس قدر پرواز نہیں کہ تسی شہید دی حیات برزخی دا احاطہ کر سکو، فرمایا تسی لوگ اندازہ نہیں لا سکتے۔ حضرات اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے، شہید کی یہ زندہ ہے۔ ہن سوال اتنا ہے شہید اس قدر مقام ملیا تے ملیا کیوں؟ شہید اس قدر درجات بلند ہو گئے، ایک مقام تے اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا خبردار گمان بھی نہیں کرنا، انہوں نے تاکید ثقیلہ لا کے فرمایا خبردار گمان بھی نہیں کرنا، آخر شہید نو اس قدر مقام ملیا تے ملیا کیوں؟ حضرات سادی جی مثال عرض کراں، پاکستان دے بارڈر تے دو لوگ موجود نے، ایک پاکستان دے بارڈر دی طرف ہے، ایک انڈیا دی طرف موجود ہے، کوئی جھڑپ ہوئی، حملہ ہویا، دونے لوگ اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ ہن اللہ دا قرآن کہندا ہے جیڑا مسلمان میرے کریم آقا دی غلامی کردا رہا، جس نے کلمہ شہادت اور کلمہ توحید دا اعلان کیتا، اقرار کیتا، فرمایا یاد رکھنا اے زندہ ہے او مردہ ہے۔ گولی ایک ہی رائفل تو چلی، دھماکہ ایک ہی مشین دے نال ہویا، ایک ہی مقام تے دونے لوگ مارے گئے، لیکن وہ مردہ ہے اے زندہ ہے۔ میں اللہ دے قرآن کو سوال کیتا، یا اللہ سمجھ نہیں آئی، بندہ او بھی ہے، آیت ترکیبی او دی بھی ہوئی ہے، اجزائے ترکیبی او دے بھی ہوئے نے، یا اللہ او بھی اسی طرح دی ڈیوٹی دیندیاں یا اللہ مر گیا، یا اللہ او مردہ ہے اے زندہ ہے، یا اللہ وجہ کیے؟ رب فرماتا ہے کمال اے دا نہیں، کمال کسی اور دا ہے، کمال اے دا نہیں، کمال کسی اور دا ہے، یا اللہ وجہ کیے؟
حضرات یاد رکھنا او مر کے بھی مردہ ہے اے مر کے بھی زندہ ہے وجہ دیئے وے اللہ دا قرآن کہندا ہے او مر کے مردہ اس وجہ تو در مصطفیٰ تے نہیں آ سکیا اے مر کے بھی زندہ ہے وجہ ہے وے انہیں یار دا کلمہ پڑھ لیا ہون دنیا تو چلا بھی جائے پھر بھی زندہ اور جاوید موجود رہے گا میں نقطہ عرض کرنا چاہنا اگر دل کرے تو کم از کم سبحان اللہ دی صدا بلند کرنا او بھائی جیدہ غلام کلمہ پڑھ کے دنیا تو چلا جائے رب دی بارگاہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے وے صرف جان دا نظرانہ پیش کرے او تے زندہ ہے اور جو اعلان کر دے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جو اعلان کرے میرا جینا بھی رب واسطے میرا دنیا تو کوچ کرنا بھی رب واسطے میری قربانی بھی رب واسطے میرا دنیا تے رہنا بھی رب واسطے میرا ہر لمحہ ہر دقیقہ ہر ساتھ رب واسطے او بھائی جیڑا صرف جان پیش کر دے وے او تے زندہ ہے جیڑا ہر شے رب دی بارگاہ اندر امام الانبیاء پیش کرن اہل سنت دا نظریہ ہے وے میرے آقا دنیا تو چلے جان میرے آقا پھر بھی قبر اندر زندہ نے او بھائی امام سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ نے الحاوی للفتاوی دے اندر لکھیا آپ ارشاد فرماندے نے جس طرح نبوت امتی دے سارے اوصاف دی جامع ہے فرمایا میرے کریم آقا سارے انبیاء دی ذات اور انہاں دی صفات دے جامع نے انبیاء اپنی امت دے اوصاف دے جامع میرے کریم آقا جمی انبیاء و رسول اور کسی نے فارسی اندر اسی گل نو بیان کیتا آؤ عزیزان گرامی میرے کریم آقا دا غلام بولے اور بول کے کہندا ہے حسن یوسف سبحان اللہ حسن یوسف دم عیسائیت بیضا داری آنچے خوبا ہم دارند تو تنہا داری آنچے خوبا ہم دارند تو تنہا داری وہ فرماندے نے چاہے حضرت یوسف دا حسن ہوئے چاہے حضرت موسیٰ دا ید بیضا ہوئے فرمایا جس نبی نو پروردگار نے جو صفت دیتی ہے فرمایا انہاں نو تے دیتی ہی دیتی ہے امام الانبیاء نے بھی ہودا جامع بنایا ہے اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اسی گل نو بیان کیتا امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَكُلُّهُمْ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِنَ دیامی مولا یا سل ہون کم از کم کہہ لو اے آفاقی کلام ہے جڑا بچے بچے دی زبان تے جا رہی ہے مولا یا صلی و سلم دائما آبادا علی حبیبک خیر تھکتے نہ ہو گئے جی تھکتے نہ ہو گئے گاج کے بولو نا سبحان اللہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ نے مثنوی دے اندر ایک جملہ لکھیا آپ فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے کھیت اندر بیٹھ کے کام کاج کر رہا سی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت گزریا اس تھلو ویکھ کے حضرت سلیمان دا تخت آسمان وال نگاہ اٹھا کے بڑے رشک دی نگاہ نال کہن لگا کہندا بلے بھی بلے رب نے کتنی شاناں دتیاں نے سلیمان اور آل داؤد نو بلے بھی بلے آل داؤد تے رب دے کتنے کرم نے کہ آسمانہ تے سلیمان دا تخت محو پرواز ہے حضرت سلیمان جڑے ایک چونٹی دی آواز سن سکتے نے کہ اپنے امتی دے دل دی دھڑکن دی رفتار تو واقع نہیں آپ نے حکم دیتا تخت زمین تے آیا آپ دے قریب آئے حضرت سلیمان جو اپنے کر و فر دے نال اور اپنے لشکر دے نال دے قریب آئے اس بندے تے کپ کپی تاری ہو گئی قریب آئے آپ نے فرمایا ہونے جڑی گل کی تھی ایک باری پھر کر او زاکے جی غلطی ہو گئی غلطی نال کہہ بیٹھا میرے کو پہلی تے آخری غلطی سمجھ کے معاف فرما دیو فرمایا نہیں جو کہہ رہا سی ایک باری پھر کہے او زاکے حضور میں پھر عرض کردا میرے کو غلطی ہو گئی ارادہ تا نہیں کیا
آپ نے فرمایا ایک باری کہہ تو صحیح ہو سکے جی میں اتنا جملہ کیا ہے بلے بھی بلے رب دی کتنی عظمت ہے کہ رب نے آل داؤد تے کتنا کرم کیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہون اپنے مصطفیٰ دے غلام ہونے حضرت سلیمان نے فرمایا یاد رکھنا فرمایا جدوں کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ دی کسی صفت و ثنا دا کلمہ بلند کرے فرمایا رب دی اتنی رحمت سلیمان دے تخت نہیں ہوندی جتنی اس بندے دے دل تے وسدی ہے. فرمایا اتنی کسی اور جاتے اس کر کے پریشان ہویا کرو اے رب دی رحمت ہے رب دے گھرے چاہ کے بھی. ایک جملہ مزید عرض کر دیاں کوئی کسی نو اپنے گھر نہیں بین دیندا کوئی کسی نو اپنے گھر نہیں بین دیتا کس ویلے تک جس ویلے تک وہ دیتے راضی نہ ہوئے. اسی آئے بیٹھے ہیں اس گل دی دلیل ہے او سائیں ساڑے تے راضی ہے او سائیں ساڑے تے میں عرض کر رہا سا آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ سبحان اللہ الحمدللہ دا کلمہ کہے اللہ دی رحمت دی جانے متوجہ ہو جاندی ہے. ہن اپنا اپنا مقدر ہے کوئی بندہ انگور کھا کے سبحان اللہ آکھے کوئی بندہ کھجور کھا کے سبحان اللہ آکھے کوئی دنیا دی کسی نعمت نو چک کے اللہ دا شکر ادا کرے. سلام نہ پیش کریے حسین ابن علی نو جنہیں 6 مہینے دا لال چایا ہے پھر چاہ کے آندے نے سبحان اللہ جنہیں 18 سالہ دا علی اکبر چایا پھر بھی آندے نے الحمدللہ جنہیں غازی عباس تے بریدہ بازو چاہے پھر بھی کہندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کا والمجدلہ کا. اور میں کہ کائنات اندر اگر یہ حوصلہ ہے تے فقط یا امام الانبیاء دا حوصلہ ہے یا میری آقا دے یاراں دا حوصلہ ہے یا مصطفیٰ دے گھر والے اہل بیت والیاں دا حوصلہ ہے جنہاں نے اس قدر حوصلے دا اظہار کیتا کٹے ہوئے لاشے چاہ کے بھی 72 تن چاہ کے بھی حسین پھر بھی کہہ رہے ہیں صبرم بقضائک و تسلیم لی امرک یا اللہ میں تیرے فیصلے تے صبر کر رہے ہیں اور یا اللہ جو تو قضا بھیجیے حسین ابن علی ہو دیتے راضی ہے. تائیں 14 صدیاں گزر گئیاں نے اور میرے آقا دے غلام اہل بیت دی بارگاہ دے اندر ایو ترانہ گنگنا رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں میرے کریم آقا دی اہل بیت دا مقام کس قدر واضح ہے. ہر 14 صدیاں بعد بھی ترانے دی آواز آ رہی ہے تو ہے عین نور تیرا سب گرانا. سارے پڑھ سو جی سارے پڑھ سو فضا گونجے پتہ لگے یہ وہ لوگ نے جڑے حسینی بھی نے صرف نام دے حسینی نہیں بلکہ 14 صدیاں بعد بھی اللہ دے گھر اندر آ کے پیغام دے رہے ہیں اسی طہارت دے نال دل دی پاکیزگی دے نال پاکیزہ ماحول اندر بہ کے کہندے ہاں کائنات اندر مصطفیٰ دے گھرانے ورگا ہی کوئی نہیں. امام اہل سنت نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. آو عزیزان گرامی میں عرض کر رہے ہیں اللہ دا قرآن کہندہ ہے شہید زندہ ہے تساں بول مجھنا تے اسا رول مجھنا شہید کیے گاج کے بولو شہید کیے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں شہید زندہ ہے شہید حیات جاویدانی دا جام پین والا ہے. اللہ دا قرآن تھیوری بیان کر رہے ہیں. اگر ہون کوئی سوال کرے جناب کوئی شہید زندہ کر کے بھی کھاؤ تے صحیح لیکن جناب والا جوئے شیر لے آن دے مترادف ہے کوئی بندہ شہید زندہ کر کے بھی کھا نہیں سکتا. اودی وجائے میں اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ او لوگ زندہ نے لیکن تسی لوگ شعور نہیں رکھ دے. اے تھیوری ہے اگر پریکٹیکل ویکھنا ہوئے جناب والا میرے امام علی مقام دا سر تن تو جدا ہو گیا دھڑ کربلا اندر رہ گیا سر نو نیزے دی نوک تے بلند کر کے کوفہ دے بازاراں چے گھمایا جا رہا ہے کدی دمشق دے بازاراں چے گھمایا جا رہا ہے. اچانک چل دیاں حسین ابن علی دا سر پتہ نہیں کس مقام تو گزریا پتہ نہیں کس خطے تو گزریا اور پتہ نہیں کیسا انقلاب لے کے گزریا. جدو دمشق دے بازار اندر آیا سر حسین نیزے تے بلند دے. ایک قاری قرآن یاد رکھنا تھیوری ایک شہید زندہ ہے پریکٹیکل اللہ دا قرآن اور اہل بیت نے کس طریقے نہ عطا کیتا.
ایک قاری قرآن اپنی چھت تے بہ کے اللہ دی قرآن دی تلاوت کر رہا ہے. البدایہ والنہایہ اٹھا کے ویکھو, ابن کثیر نو پڑھ کے ویکھو, ابن خلدون نو پڑھ کے ویکھو, سیرت نگار اور تاریخ نگار لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں سر چھت تے بہ کے جس وقت قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھتے ہیں سورہ کہف دی اس مقام تے پہنچیا, اس مقام تے پہنچیا, اور اللہ دا قرآن اس مقام تے کی اعلان کرتا ہے. خالق کائنات نے اعلان فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ دا قرآن کہندا ہے او غار والے, او کھوں والے, اصحاب کہف دے بارے رب کائنات نے فرمایا او ساڈیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے, اور کتنی عجیب نشانی ہے جدے ویلے اے آیت میرے امام دے کنا چ پئی ہے. اچھی کہہ دیو میرے امام علی مقام دے کنا چ پئی ہے. سر حسین چو آواز آئی ہے, میرے امام نے بول کے فرمایا ان قتلی بحملی علی اللواء اعجب من اصحاب الکہف. آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن سچ کہندا ہے او بنی اسرائیل دے نوجوان, فرمایا جیڑی اپنی جان بچان واسطے غار اندر جا کے آرام کر دے رہے, 309 سال آرام کر دے رہے, فرمایا اللہ دا قرآن سچ کہندا ہے او ساڑیاں نشانیاں چو بڑی عجیب نشانی نے. لیکن آپ نے فرمایا او قاری قرآن, او میری سماعت کرن والے ہو, آپ نے فرمایا ویکھو تے صحیح میرا دھڑ کٹ گیا ہے, کربلا چ رہ گیا ہے. فرمایا میرا تن کربلا اندر رہ گیا لیکن سر نیزے تے بلند ہو گیا. آپ نے فرمایا ان قتلی وحملی علی اللواء, آپ نے فرمایا میرا در کربلا اندر رہ گیا, میرا قتل ہو جانا اور نیزے تے چڑھ کے قرآن سنانا. آپ نے فرمایا یاد رکھنا اصحاب کہف دا قصہ بھی عجیب ہے لیکن مصطفیٰ دے گھرانے دی داستان بھی بڑی عجیب ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے شہید زندہ ہے, اور حسین ابن علی جو پریکٹیکل ہے اس تھیوری دا, صرف ایک مثال عرض کی تھی, آپ نے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنا کے پیغام دیتا, فرمایا اللہ دی قسم ہے شہید واقعی زندہ ہے. شہید میرے کریم آقا نے فرمایا یاد رکھنا میں توڑے چ دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک اہل بیت اور ایک قرآن. فرمایا فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدِي, فرمایا اگر مضبوطی نال پکڑ لیا فرمایا میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اور میرے کریم آقا نے اگلا جملہ بھی فرمایا اے تھیوری اور پریکٹیکل نو اس طریقے نال مصطفیٰ کریم نے جوڑیا, فرمایا یاد رکھنا فرمایا انہاں دے درمیان کوئی فرق نہیں ہوے گا, لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمایا قرآن اور اہل بیت دا اس قدر چولی دامن دا ساتھ ہے, اس قدر ربط اور اتصال موجود ہے, اس قدر باہم تعلق موجود ہے. فرمایا یاد رکھنا کربلا تے کربلا, مکہ تے مکہ, مدینہ تے مدینہ, منا تے منا, عرفات تے عرفات, دنیا دا کوئی گوشہ ہوئے قرآن اہل بیت تو جدا نہیں, اہل بیت قرآن تو جدا نہیں. فرمایا یاد رکھنا انہاں دا اس قدر اٹوٹ بنتا نے. میرے کریم آقا نے فرمایا قبر چ بھی قرآن اہل بیت دے نال ہے, حشر چ بھی قرآن اہل بیت دے نال ہے. اور فرمایا یاد رکھنا حتیٰ کہ جدو قیامت دا دن آئے گا اہل بیت اور قرآن اس ویلے بھی اکٹھے ہو کی حوض کوثر تے مصطفیٰ دی بارگاہ اندر آون گے. اہل بیت اور قرآن دا تعلق اس قدر مضمون ہے, جو قرآن والے نہیں وہ اہل بیت والے نہیں, جو اہل بیت والے نے وہ قرآن والے نے. ساڑا نظریہ ہے اللہ دا قرآن بھی مکمل ہے, اللہ دا قرآن بھی لا رہ بے, اور مصطفیٰ دی اہل بیت نے اس تے عمل کر کے پیغام دیتا. اگر دنیا دے اندر فلاح و بہبود حاصل کرنا چاہتے ہو پھر اس قرآن نال تعلق جوڑنا پوے گا. اگر اس مقام تے قرآن مجید نو نظر آتش کیتا جائے اس مقام تے عزم مصمم کر کے پیغام دینا چاہیے ہے ساڈا قرآن نال ربط ہر دور اندر مضبوط ہے. قرآن فلاح و بہبود دا ضامن ہے, قرآن ہدایت دا ضامن ہے, اور قرآن پروردگار عالم دی بارگاہ جو بخشش دا ضامن بنے گا. اللہ کریم اہل بیت دے طریق تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.